السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منظر مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ندا منظور۔ ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں منظر مراد پارٹی کے۔ سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو۔ بہت مہربانی جی ندا، شکریہ۔ سر سب سے پہلے میں چاہوں گی ہماری پارٹی جو منظر مراد ہے اس کا جو بیسک منشور ہے عوام کے ساتھ وہ شیئر کریں۔ ہاں ندا، یہ تو بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہ منظر مراد پارٹی کا جو ہمارا فرسٹ سلوگن ہے وہ ہے اللہ اکبر، اور ہماری جو بھی کاوشیں ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں صرف، اور بندے سے کوئی توقع نہ رکھی ہے، نہ کسی اور طاقت سے کوئی توقع رکھی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہر صورت جمہوری صدارتی طرز حکومت پر آنا پڑے گا اگر پاکستان کو ہم نے کسی بہتر راستے پر لے کر چلنا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت جس کو ہم نے ابھی خاصا سا استعمال کیا ہے وہ اب ناکام ہو چکا ہے بری طرح سے، اور ویسے بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو ممالک بھی صدارتی طرز حکومت پر ہیں وہی اس وقت کامیاب ہیں، اور پارلیمانی والے کوئی ایسی اسٹیٹ کامیاب نہیں۔ اس کے علاوہ جو میرے منشور کا جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کے آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت خامیاں ہیں، اور جس کی وجہ سے پریویلنگ جو قوانین ہیں اس کے تناظر میں اس ملک کے لیے بہت آبسٹیکلز ہیں کہ یہ بہتری کے راستے پر جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جو میرے منشور کا بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ سائزنگ آف دی پبلک سیکٹر، اور اس کو جب تک ہم رائٹ سائز نہیں کریں گے، اس میں سے غیر ضروری بوجھ کو نہیں ہٹائیں گے، اتاریں گے، غیر ضروری محکمے ادارے ختم نہیں کریں گے، غیر ضروری ملازمین کی تعداد کو ہم کم نہیں کریں گے، اور رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پر نہیں لگائیں گے، اور ان کی تنخواہ مراد کو ریشنلائز نہیں کریں گے کہ وہ کرپشن بائی کمپلشن سے باہر آ جائیں، اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، خواہ کسی کی بھی گورنمنٹ کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہمارے میجر پوائنٹس ہیں، اور اگر ان سارے کی اصلاحات کر لی جائیں تو مجھے کبھی یقین ہے کہ اس ملک کا پرائیویٹ سیکٹر کھڑا ہو سکے گا، وہ ایکسل کرے گا، اور جب وہ ایکسل کرے گا تو ایک طرف ہماری معیشت بہتری کی طرف جائے گی، اور دوسری طرف بہت بڑی جاب اپرچونیٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں جنریٹ ہوں گی، اور وہ اس میں ملک میں اسکلفلنس آئے گی، اور ہر طبقہ امپلائی ہو جائے گا، خواہ وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہے تو وہاں تو کوئی کوالیفیکیشن کی ایشو نہیں ہوتا، وہاں تو ہر ایک سے کام لینا ہوتا ہے، تو مزدور کا بھی کام آ جاتا ہے، مزدور کی بھی نوکری لگ جاتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی کھپت نہیں ہوتی، پبلک سیکٹر میں ان کی کھپت نہیں ہوتی، پرائیویٹ سیکٹر میں ہر ٹریڈ کا انسان جو ہے نا اس کی کنزمپشن ہے۔ تو جب ہم اس پورے گورنمنٹ سسٹم کو، طرز حکومت کو، اس کے پبلک سیکٹر کو ٹھیک کر لیں گے، اس کے تمام معاملات کو بہتر کر لیں گے، تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے گرو کرنے میں بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور پرائیویٹ سیکٹر بڑی جلدی سے گرو کر جائے گا۔ یہ بات صحیح ہو گیا۔ شیخ رشید صاحب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ جاتے ہیں خوشی کی نوید لے کر جاتے ہیں، انہوں نے جب بھی دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھی خبر لے کر آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا ہے کہ کانٹریکٹ بیس جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو مستقل کر دیا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کرنا چاہیے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی صورت میں؟ شیخ رشید صاحب تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے جتنی بھی گڈ ول ارن کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور ہر طبقے کو ہی اپنے حق میں لے جائیں۔ کہیں وہ صحافیوں کو کہتے ہیں کہ ان سب کو ہاؤسنگ اسکیمیں دے دیں گے، وہی نا، وہ ہر طرف جہاں جاتے ہیں خوشی کی خبریں لے کر جا رہے ہیں، بس پیر بچہ دے رہا ہے ہر ایک کو۔ تو لیکن جو یہ ایک بڑی غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کو کسی بھی محکمے کے وہ مستقل کر دیں گے، یہ بہت سمجھنے کا معاملہ ہے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو آنے والے وقتوں میں جب یہ صاحب کے پروسیجر سے گزر رہے ہوں گے نا، یہ ان کے خلاف ایک بڑا کیس ہوگا، جس طرح پیپلز پارٹی کے بہت سارے بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے امپلائی کیے غلط لوگ، یہ بالکل وہی کچھ شیخ رشید صاحب بھی بھگتیں گے اگر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کب آتے ہیں، یا تو کسی جو پرماننٹ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ کوئی پروجیکٹ آ گیا، کوئی ٹیمپرری ایسا ٹاسک آ گیا جس کے لیے فار دا ٹائم بینگ کچھ لوگوں کو امپلائی کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اب یہ جو امپلائی ہوتے ہیں نا، اس میں اصولی طور پہ تو ایسی جو کانٹریکٹ پوسٹیں بھی ہیں ان کو مشتہر ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی پراپر فورم سے ہی انتخاب ہونا چاہیے،
میرٹ پہ ان کی جو ریکوزیشن ہے وہ لافل اتھارٹی کو بھیجی جانی چاہیے اور لافل اتھارٹی کی اپروول سے لگنے چاہیے. لیکن کانٹریکٹ کا تصور کرتے ہوئے ان کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ اچھے طریقے سے چھان پٹک نہیں ہوتی اور پروسیجر بھی پورا اڈاپٹ نہیں کیا جاتا اور عموماً پولیٹیکل انڈکشن ہوتی ہیں. تعلقات کی بنیاد پر اوبلائج کرنے کے لیے ان لوگوں کو تعینات کر دیا جاتا ہے. تو ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جب کانٹریکٹ کا آرڈر ان کا ہوتا ہے یا یہ کانٹریکٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا اس پوسٹ کو لیتے ہیں یا ایڈ ہاک کے ملازمین جب وہ ایڈ ہاک پوسٹ پہ اپنی تعیناتیاں کرواتے ہیں وہ بھی پولیٹیکل ہوتی ہیں. ایڈ ہاک بھی اور ورک چارج بھی, یہ کانٹریکٹ, ایڈ ہاک اور ورک چارج یہ تمام ہی پاکستان میں سیاسی بنیادوں پہ ہو رہی ہیں, تعلقات کی بنیاد پہ ہیں, اوبلائج کرنے کے لیے ہیں اور فیورز کے لیے ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان تینوں کی شرائط بڑی واضح ہوتی ہیں. ان کے جو آرڈر ہوتے ہیں وہ بالکل واضح ہوتے ہیں. کانٹریکٹ والے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی مستقل ہونے کا رائٹ نہیں ہوگا, آپ کے یہ کانٹریکٹ کتنے پیریڈ کے لیے ہے, اس میں آپ کے پاس کوئی سینیورٹی کا حق نہیں ہوگا, آپ کو کوئی اور اس میں حق دستیاب نہیں ہوگا, تاکہ وہ ٹورڈ سینیورٹی بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا اصولی طور پر. تو اسی طرح سے ایڈ ہاک کی بھی شرائط بالکل واضح ہوتی ہیں کہ 6 ماہ کے لیے ہوگا, کتنے پیریڈ کے لیے ہوگا, اور ایڈ ہاک تب ہوتا ہے جب ایکچوئل پوسٹ کو سیکشن کے لیے پراپر فورم کو بھیج دیا گیا ہو اور فار دا ٹائم بینگ اس کو آکوپائی کرایا جائے. اسی طرح سے جو ورک چارج ملازمین ہیں ان کی بھی بالکل واضح شرائط ہوتی ہیں. تو جب یہ ملازمین ان شرائط پر ہی یہ ملازمت کو اپنی منشا سے لیتے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ اس سے ہٹ کر ایک دوسری طرف چلے جائیں کہ اب ہمیں نہ نکالا جائے, اور اگر نکالا جائے گا تو ان کا اور ان کی فیملی کا معاشی قتل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ جو امپلائیز ہیں ان کی پرفارمنس دیکھ کر ان کو پرماننٹ کیا بھی تو جاتا ہے. دیکھیں پرفارمنس کون دیکھے گا, دیکھیں نا ہر چیز کے ایک ایگزامینیشن کا پروسیجر ہے نا. میٹرک کی سند آپ کو تب ملے گی جب جو سیکنڈری ایجوکیشن کا جو بورڈ ہے وہ آپ کا امتحان لے گا, نہ کہ آپ کسی کو سمجھیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو میٹرک کی سند دے دی جائے. ٹھیک ہے نا. آپ کو اسکریننگ پروسیس تو بالکل وہ ایک فارم اور کلیئر رکھنا پڑے گا. لا کا ڈگری اور لائسنس تبھی ملے گا جب اپروپریٹ فورم سے ہی آپ نے لا کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اور اپروپریٹ فورم سے ہی آپ کا انتخاب ہوا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی وکیل کہے کہ جی ہاں جی یہ منشی صاحب ہیں, انہوں نے لا بھی کر رکھا ہے لیکن یہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں تو ان کو لائسنس دے دیا جائے, تو وہ تو نہیں دیا جا سکتا. آپ اس کو سمجھنا ہے. دوسری بات یہ کہ جب پبلک سروس میں جو انڈکشن ہے نا, اس کا پروسیجر بڑا واضح لکھا ہوا ہے اور یہ آئین اور قانون کے تناظر میں ہوتا ہے. آئین کی جو پہلی 25 تقریباً کلاسز ہیں جو بیسک ہیومن رائٹ کو ڈیل کرتی ہیں پاکستان کے آئین کی 73 کے آئین کی, اور اس میں یہ کہ ہر انسان کو ایکول اپرچونٹی دی جائے. میننگ دیر پائے کہ اگر کوئی پبلک سیکٹر کا کوئی جاب نکلے گی, ویکینسی نکلے گی کسی بھی اسکیل کی ہو, وہ اوپن ایڈورٹائز کی جائے گی سو دیٹ کہ اس کے بارے میں ہر شخص کو آگاہی حاصل ہو, کوئی غریب ہے, امیر ہے, کمزور ہے, تگڑا ہے. پھر اس کے لیے بالکل واضح اس کے اندر ہی ہمارے آئین میں ہی پبلک سروس کمیشن بھی آئین کا اس میں موجود ہے, اس کی کلاس. اسی طرح سے سروس ٹریبیونل کی بھی اس کے اندر موجود ہے آئین میں, یہ بیک بائی آئین ہے. اور پھر اس کے بعد رولز آف بزنس کا اطلاق ہوتا ہے اس کے اندر اس کے پورے طرز عمل پہ. اور اس کے بعد پھر جو پبلک سروس کمیشن ہے, اگر وہ گسٹڈ پوسٹ ہے گریڈ 16 اینڈ ابو, وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ریکروٹمنٹ ہوگی, اور اگر وہ نان گسٹڈ ہے تو وہ گورنمنٹ کے قائم کردہ کسی جو سیکشن کمیٹی ہے اس کے تھرو ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی نوٹیفکیشن ہوا ہوتا ہے کہ اس کے کون کون لوگ ممبران ہوں گے, سروسز سے کون ہوگا, فائنانس سے کون ہوگا, کنسرننگ ڈپارٹمنٹ سے کون ہوگا, لا سے کون ہوگا وغیرہ. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب کانٹریکٹ کے ملازمین جو پولیٹیکل انڈکٹ ہوئے, جن کا کوئی نہ پوسٹیں پراپر ایڈورٹائز ہوئیں, نہ کسی پراپر فورم سے ان کا انتخاب میرٹ پر ہوا, نہ پراپر لا فل اتھارٹی سے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہوتی, کیونکہ نارملی جو گسٹڈ آفیسر ہے 17 تک اس کی جو لا فل اتھارٹی ہے وہ اس کا کنسرننگ منسٹر ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب کانٹریکٹ کی پوسٹ ہوتی ہے وہ عموماً منسٹر نہیں ہوتے, وہ اسی ادارے کا کوئی ڈی جی ہوگا, اسی ادارے کا اسی پروجیکٹ کا کوئی پی ڈی ہوگا جو ان کا اپائنٹنگ اتھارٹی ہوگا. آپ اسی کو جا کے پکا کرنے جا رہے ہیں. دوسرا پھر اس کے تابع سارے اسٹیچیوٹس ہیں سول سروس کے. آپ جب انڈکشن اس کے بغیر کریں گے, آپ نے تو وہ سارے اسٹیچیوٹس ردی میں پھینک دیے. سول سروس ایکٹ آپ کا گیا جہنم میں. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی پیپلز پارٹی نے بھی تقریباً 2011-12 میں انڈکشن کی تھی, بڑی غلط.
اس میں انہوں نے رکھ دیا کہ 3 اسپیل 89 ڈیز کے ہوں گے تو ان کو پکا کر دیں، جن کے 6 ماہ یا 1 سال کانٹریکٹ پوسٹ ہے ان کو پکا کر دیں. وہ بھی بڑی زیادتی ہوئی تھی، اور وہ بھی صریحاً آئین اور قوانین کے بغیر تھی انڈکشن. اور اس کو بھی شاید بعد میں کچھ سپیریئر کورٹس نے اس کو آئین کے بغیر اور قانون کے بغیر بھی ڈکلیئر کیا. لیکن آج شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا، اور اگر ان میں ذرا وزڈم ہو، ان کو تو پبلک سیکٹر کو دوبارہ چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ اس پر اور بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں اپنے ووٹروں اور سپورٹروں کو کے روزگار لگانے کے لیے قوم کو اور بوجھ میں ڈالنے جا رہے ہیں. اگر ان کا یہ وزڈم لیول ہے، اگر یہ خود آئین اور قانون سے مبر رہے ہیں، جس آئین اور قانون کے تحت یہ وزیر ہے آج، اگر وہ آئین قانون نہ ہو تو یہ وزیر ہی نہ ہو، تو اس میں پروسیجر سے گزر کے یہ وزیر بنے. اور آج یہ کسی کو امپلائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم تمام اس سے مبرہ ہو. تو یہ چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے کہ ایسی سٹیٹمنٹ نہ ان کو پبلکلی دینی چاہیے، نہ ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انڈکشن کا پروسیجر جو آئین اور قانون میں لیٹ ڈاؤن ہے اس کو لے کر چلنا چاہیے. تو یہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کانٹریکٹ کے ملازمین ہوں، ایڈ ہاک کے ہوں، ورک چارج ہو، یہ کسی ہمدردی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے اپائنٹمنٹ لی، ان کو پتا تھا یہ کس نوعیت کی اپائنٹمنٹ لے رہے ہیں. ان کے آرڈر میں ہر شرائط تمام واضح تھیں، اور یہ آزاد تھے کہ اس دوران یہ کوئی اور اپرچونٹی پہ جا سکتے ہیں. کوئی پبلک سیکٹر ان کو روکتا نہیں ہے کہ آپ کوئی پرماننٹ جاب آئے تو اس کے لیے اپلائی نہ کریں. لیکن جب انہوں نے انڈکشن اس کے تحت لی، اس کے بعد وہ یو ٹرن لیں، ان پہ اسٹاپل عائد ہوتی ہے. لیگلی اس کو کہتے ہیں اسٹاپل عائد ہوتی ہے کہ وہ آپ کہیں کہ نہیں جب مستقل بھی کیا جائے، جبکہ شرائط واضح تھی کہ وہ کس شرائط کے تحت آئے ہیں. انہوں نے ادارے بری طرح سے پہلے بھی تباہ کیے ہیں. اور اگر شیخ رشید صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے تو اس سے میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب میں کیا وزڈم لیول ہے پبلک سیکٹر کو رن کرنے کا. اور اگر ایسا شخص وزیر ہوگا کسی بھی ادارے کا، اس ادارے کا وہ کیا ستیہ ناش کرے گا. تو میری تو اس پہ بالکل رائے واضح ہے. سول سرونٹ میں کے اصولوں میں ترامیم کی گئی ہیں اور ایک خاص پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پالیسی آئی ہے یا سول سرونٹ سیکٹر میں بہتری لائے گی یا مزید خرابی کی طرف جائے گا سول سرونٹ؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ سول سروس ایکٹ جو ہے نا، اس میں انہوں نے ترامیم کی ہیں سول سروس رولز میں. اور میں ان کا ایک خلاصہ سا پڑھ رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجا اردو میں. میں تو پہلے سے ہی کہتا ہوں ندا کہ پاکستان میں اگر کوئی سب سے برا ذریعہ روزگار ہے وہ سول سروس کے ساتھ منسلک ہونا ہے. اچھا، دیکھو رازق تو اللہ کی ذات، بالکل ایسے ہی، اور رزق اللہ دے دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. اگر آپ محنت کرتے ہیں، ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں، آپ میں کوالٹیز ہیں، تو اللہ ایک دن آپ کو بڑے رزق سے نواز دیتا ہے، صاف ستھرے سے. پبلک سیکٹر پہلے ہی بہت ڈیفیکٹو ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہی پبلک سیکٹر کی کیا حالت کر دی گئی ہے. اور میں تو اس لیے کہتا ہوں پوری قوم کو، میرا میسج ہے کہ خدا را آپ اپنے قابل ترین جو بچے ہیں نا، انہیں اس نظام کا غلام مت تیار کریں. ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے کہ ہمیں بہت قابل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہمیں بہترین منصفوں کی اور انصاف دلانے والوں کی ضرورت ہے. جس سوسائٹی کو اچھی لیڈرشپ مل جائے، جس سوسائٹی کو اچھا انصاف دستیاب ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوسائٹی نہیں ہوتی. اور جہاں یہ دو چیزیں ہوں، باقی کے پروفیشن از خود گرو کر جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں پوری قوم سے کہ پلیز اپنے قابل ترین بچوں کو لا کروائیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں لائر ہوں، میں سول انجینئر بھی ہوں. پہلے میں نے سول انجینئرنگ کیا، پھر میں نے لا کیا. اپنے قابل ترین بچوں کو لائر بنائیں، تاکہ وہ یہی ایک ایسا پروفیشن ہے جو ملک کو موسٹلی لیڈرشپ پرووائڈ کرتا ہے. یہ اس وقت بدقسمتی ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا بالعموم جو لیڈ کرنے والا ہے وہ اتفاق سے عموماً لائر نہیں ہے، جبکہ ہونا لائر چاہیے. کیونکہ اس ملک کو بنانے والے قائد اعظم علامہ اقبال کون لوگ تھے؟ وہ سب لائر تھے. ایک لائر ہی قانون پہ اچھی دسترس رکھتا ہے، وہی نظام کو بہتر چلا سکتا ہے اور بہتر سمجھ رکھتا ہے. لیکن جو ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اس پہ لائیں. اور سول سروس کی حالت تو اتنی بری کی جا رہی ہے کہ یہ پہلے ہی غلامی تھی. یہ ندا بہت بڑی غلامی بننے جا رہی ہے جو اب یہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں. جس کو چاہیں جب مرضی نکال دیں. ندا کون اس ملک میں فیئر طریقے پہ نکالا گیا برا؟
برے تو کامیاب ہیں, بروں کو تو کوئی نکالنا نہیں چاہتا, وہ اپنے لیے بھی لوٹتے ہیں, وہ اوپر والوں کو بھی دیتے ہیں, وہ تو بلو آئی ہوتے ہیں اوپر والوں کے. جو فیئر ہیں, جو غلط کام کو نو کہہ دیتے ہیں کسی بھی تگڑے کے سامنے, وزیر کے سامنے, سیکرٹری کے سامنے, ہیڈ سربراہ کے سامنے کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ ناپسندیدہ ہے. وہ اس کی جکڑ اور پکڑ میں وہ آئیں گے اور وہ اس نظام سے نکالے جائیں گے. اور آپ کو بتاؤں کہ اس کے قانون کے آ جانے کے بعد جو واقعی رائٹ ہے نا سر, رائٹ ہے, وہ یا سروس چھوڑ جائیں گے یا وہ بھی بروں کے ساتھ ہو جائیں گے. صحیح. آپ اس پیشہ کی کوئی ڈگنیٹی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. جو بھی پبلک سیکٹر سے منسلک شخص ہے, آپ اس کی ڈگنیٹی رہنے ہی نہیں دینا چاہتے, ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پبلک سیکٹر میں فلاز کیا ہے, ان فلاز پہ بیٹھیں, اس پہ وزڈم سے کام کریں. آپ کو سمجھ آئے گی یہ تو آپ غلام تیار کرنے جا رہے ہیں, اور جو غلامی میں آپ کا تابعداری نہیں کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا. صحیح. تو یہ اس کا بہت سیریس فلا ہے. ٹھیک ہے. کل خواجہ آصف کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے. ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ آمدن سے زاہد ہیں, اور اس بار پھر مجھے بتائیں کہ کیا خواجہ صاحب جو ہیں وہ نیب کو مطمئن کر پائیں گے یا نہیں. اس سوال کا جواب ہم جانیں گے چوہان صاحب سے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منظر مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. سر میں چاہوں گی کہ ایک بار پھر مجھے بتائیے گا ذرا کہ جو نیب نے کل خواجہ آصف کو گرفتار کیا ہے, کیونکہ ان کے جو آمدن ہے وہ اثاثہ جات جو ہیں وہ آمدن سے زاہد ہیں, لیکن میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا اس بار خواجہ آصف جو ہیں وہ نیب کو مطمئن کر پائیں گے یا نہیں. لیکن ندا بات یہ ہے, یہ جو لوگ تو یہ بھگت رہے ہیں نا, ان کے بارے میں تو ایک میں بالکل واضح کہوں گا کہ یہ شاید مکافات عمل سے گزر رہے ہیں. اچھا. جب یہ اختیار میں تھے تو یہ فرعون تھے, اور اس وقت یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. آج یہ جو گرفت آئی ہے وہ کہیں کہ پیچھے کوئی ادارے ہیں, آپ کہیں کہ عمران خان کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں ندا کہ یہ تمام حالات اس قدرت نے بنائے ہیں, اور وہ قدرت عمران خان کو آگے لے آئی ہے, اور ان کے پیچھے اگر کوئی ادارے ہیں تو وہ ان کو بھی لے آئی ہے. یہ وہ لوگ پکڑ میں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہم کبھی پکڑ میں ہی نہیں آئیں گے کسی کی. لیکن سوال یہ ہے ندا کہ جب انصاف ہوتا تب نظر آئے گا جب یہ اکراس دی بورڈ ہو. اچھا. ٹارگٹ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو لگے ٹارگٹ ہنٹنگ ہے؟ ٹارگٹ ہنٹنگ ہے. اس کی وجہ یہ نا ندا کہ پھر آپ اکراس دی بورڈ تمام اداروں کو لوگوں کو لے, اور وہ فوج کے ہوں, وہ جوڈیشری کے ہوں, وہ سول سرونٹ ہوں, وہ دیگر پولیٹیشین ہوں, وہ بزنس مین ہوں, وہ ایگریکلچرسٹ ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس مین اور ایگریکلچرسٹ نے کوئی کرپشن نہیں کی؟ ندا ان کی اپنی شکل کی کرپشنیں ہیں. اور یہ ایک شخص جو ان پڑھ جائل, وہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا, ایک معمولی سا بزنس شروع ہوا اور آج وہ ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کر لی ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ اتنی بڑا ریزیڈنشل سیکٹر کے ایک امپائر ہے مشہور. تو یہ جو یہ پورا رستہ گزر کے آئے ہیں, اس کی اگر ایک دفعہ آپ سکروٹنی کریں, آپ کو اس میں ایسی ایسی چیزیں ملیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتی. یہ ایک آپ کیا وہ مچھیاں پکڑنے لگے ہوئے چھوٹی چھوٹی, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کا کریکٹر بلڈ کرنا ہے تو ندا اکراس دی بورڈ چلنا ہوگا. اچھا. اور وہ سب کو ہی آپ کو چھلنی میں سے گزارنا ہوگا. پھر اگر یہی ہے کہ ذرائع آمدن سے زائد اثاثے ہیں, پھر اس فلٹر سے سب کو گزاریں. صحیح. اور اس کو گزارنے کے لیے کوئی کٹ آف ڈیٹ نہ دیں. اچھا. پیچھے جائیں, سن 47 سے شروع ہوں, نہیں جاتے تو اس سے کہیں آگے کی کوئی کٹ آف ڈیٹ لیں, وہاں سے دیکھیں کہ اس نے وہ اس کے پاس جو کچھ اور اس کی نسلوں اور اولادوں کے پاس ہے وہ کہاں سے آیا. یہ سب فلٹر سے گزرنے والے ہیں. البتہ یہ لوگ تو مکافات عمل سے گزر رہے ہیں. اور میں آپ کو نہیں بتاؤں, اگر اسی قسم کا انصاف رہا اور یہی کچھ ہوا, آنے والے وقتوں میں عمران خان اور اس کی ٹیم بھی اسی طرح کے فلٹر سے گزرے گی.
अच्छा, हाँ ये लेकिन आपको क्या लगता है ख्वाजा आसिफ मुतमिन कर पाएंगे नैब को या नहीं? क्या मुतमईन करना है निदा, जब भले वक्तों में उन्होंने सब ने जो कुछ कर रखा है 25 से 30 करोड़ तक जो वो तो एक रकम एक उनके अकाउंट में, से वो से नहीं अधिक नहीं नहीं वो एक अकाउंट से नहीं, ये तो और तो बहुत कुछ है। अभी तो लेकिन ये अभी एक जिसकी अकाउंट वजह में से एक उनको ट्रांजैक्शन पकड़ थी, लगाया ये एक ट्रांजैक्शन थी। बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बाहर जॉब है उसके एवज नहीं है इतनी, ये कोई जो कमीशन लिया गया था वो आया है उसके रूट से। दूसरी बात वैसे भी इम्पोर्टेंट बात है कि एक शख्स यहाँ का वजीर हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, और वो वहाँ पे दुबई में एक मामूली मुलाजम हो, ये तो लम्हा फिक्रे नहीं, लम्हा शर्मिंदगी थी बिल्कुल ऐसे ही कि हमारा वजीर किसी जगह पर एक छोटी सी एम्प्लॉयमेंट पे था और वो कोई बड़ी भी नहीं थी किसी लेवल की। दूसरी बात ये कि वो कैसी कंपनी थी जो तनख्वाहें दे रही थी इनको कि यहाँ से वो जिस वक्त दिल आए वहाँ पर आए और जिस वक्त दिल आए चले जाए। और दूसरी बात ये है कि अपना ये इनसे इनकी जो जनरल गुफ्तगू हम टीवी पे देखते सुनते हैं निदा, मुझे तो नहीं समझ में आती कि ये किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को क्या सर्विस प्रोवाइड करते होंगे जिसकी इतनी बड़ी तनख्वाहें हों। मुझे तो सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो इनमें से किसी में ऐसी कोई काबिलियत नजर नहीं आएगी इस काबिलियत के बस कोई इनको कुछ भी अदा करे कोई बड़ी रकम। बहुत से तो ऐसे हैं जो उर्दू भी पंजाबी में बोलते हैं, तो वहाँ इंटरनेशनल में तो सारा कुछ इंग्लिश में है, बिल्कुल लिखना पढ़ना भी, तो वो ये तो कोई सर्विसेज इनकी हो नहीं सकती वैसे किसी मेरिट पर ये पूरे उतरते तो है नहीं, यानी कि मुतमईन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब घपलाई है। सही हो गया। अच्छा, पीडीएम के बारे में मैं चाहूंगी आपसे बात करूं कि पीडीएम जो है वो दिखने में तो लगता है कि एक ही फोरम पर है, लेकिन जब इनकी तकारीर देखी जाए तो ये अपनी पार्टी को बेसिकली बूस्ट कर रहे होते हैं। जैसे अभी बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौका पर जो सिंध में जलसा हुआ है उसमें आपने देखा होगा जो नारे लगाए गए, पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने नारा लगाया कि शेर का शिरकारी जरदारी। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध ने ये कहा है मरीम नवाज के होते हुए कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम जो है वो बिलावल भुट्टो होगा। तो आपको क्या लगता है कि जब इनके अंदर किस तरह का इत्तेफाक है? दिखने में तो लगता है कि बिल्कुल मुत्तहिद है। देखो निदा, ये भी सारा दर्द के रोने हैं, तकलीफ एक है, उस पर तो ये इकट्ठे हैं। लेकिन ये बड़ी मजे की बात है कि पीडीएम का आप हाल देखें कि वहाँ पे जो स्पीचेस हो रही थी उसमें जब मरीम नवाज स्पीच कर रही थी तो उसमें वो कुछ इस तरह की थी, मैं सुन रहा था कि यूं करने वालों को भी माफ कर दिया गया, यूं करने वालों को भी माफ कर दिया गया, और उसमें कहते हैं कि मुल्क तोड़ने वालों को भी माफ कर दिया गया। तो मुल्क तोड़ने वाले का ब्लेम तो खुद भुट्टो साहब पर है, ठीक है ना, जो बिलावल के नाना है, ठीक है एक तरफ। दूसरी तरफ नारा लग गया वहां पर कि शेर का शिकारी जरदारी, तो वो तो नून लीग के खिलाफ है, शेर तो नून लीग है। और फिर ये है कि मरियम के होते हुए वज़ीर आला सिंध ने वहाँ पे नारे लगवा दिए कि बिलावल वज़ीर आज़म, तो वो मरियम किधर गई, ठीक है। और फिर एक और बड़ी मजे की बात है कि वो बिलावल साहब अपनी स्पीच के अंदर दौरान अपनी पार्टी की कुर्बानियाँ गिना रहे थे और उसमें वो नाना की जो मतलब फांसी उसके हवाले से, फिर अपने मामू के कत्ल की बात कर रहे थे, अपने वालदा के कत्ल की बात कर रहे। अब सवाल ये है कि इनके कत्ल किसने करवाए, बहुत अहम है। और फिर अगर इसकी आप तहकीकात चाहते थे, आपके पास तो पूरी हुकूमत रही, पूरा 5 साल का टेन्योर आपके पास रहा, तमाम इख्तियारात आपके पास थे, आपने उस दौरान इसकी तहकीकात क्यों नहीं कराई? आपने मुजरिमों की निशानदेही क्यों नहीं की? उनको सजाएं क्यों नहीं हुई? और ये सवाल आप लोगों को, ये रोना लोगों को ना सुनाए इस मामले में, तो आप खुद अपने वालिद साहब जरदारी साहब से पूछें कि वो उन्होंने ये क्या किया। इसका जवाब दे कोई नहीं हो सकता। इसका जवाब इनकी मतलब बेनजीर साहबा के और फिर इनके मामू के, इनका तो सबसे पहले जवाब दे अगर है कोई तो जरदारी साहब खुद ही हैं। तो ये मेरा ख्याल वालिद साहब से पूछें बजाय इसके कि ये पब्लिक में आके पूछें, ज्यादा बेहतर होगा। सही। लेकिन आपको क्या लगता है पीडीएम इकट्ठी है भी या नहीं? क्योंकि देखने में तो ये आता है कि अपनी अपनी पार्टी को बूस्ट कर रही है वो, तो फिर कौन सा इत्तेहाद है ये जो समझ से बाहर है? वो हमारे कानून में एक ज्यूरिस्ट थे, उनकी उसके अंदर एक सेइंग है कि भेड़ी और इंसान एक कॉमन काज और कॉमन रीजन के लिए इकट्ठे किए जा सकते हैं।
اچھا تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کامن کاز یہ کامن کاز اور کامن ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہیں. این آر او تو نہیں ہے؟ نہیں این آر او مجھے تو سمجھ آتی ہے یہ کیا, مجھے تو اس لفظ سے بھی ندا صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں این آر او نہیں دیں گے, یہ بھی مزید بات, چاہے میری جان بھی چلی جائے میں این آر او نہیں دوں گا. یہ کون مزید بات. ایک تو اس لفظ این آر او سے بڑی کوفت ہو گئی ہے کہ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے واقعی یہ بڑا سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے عملاً کہ وہ کسی کو این آر او دے سکیں, ایک. اور کیونکہ وہ جن توقعات کے تحت آئے پہنچے اس میں تو یہ چیز پہلے شامل ہے جس کی وجہ سے ہی وہ شاید اس جگہ تک ہیں اس وقت. دوسری بات یہ کہ جو امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے اپنی لاسٹ اسپیچ میں یہ کہا کہ میں تو این آر او نہیں دوں گا, اگر کوئی بھی دے گا تو اس قوم کو مجرم ہوگا. کوئی بھی دے گا اس سے کیا مراد ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے جب یہ خود اختیار میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دے گا تو قوم کو مجرم ہوگا, اختیار میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے. اس جملے سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے, یہ ان کا کوئی نہیں. اور ہے. اور یہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ پلیز آپ اپنا ہاتھ ہلکا کرنا, میری حکومت چلنے دینا, ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں. مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا ایسا لگتا ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ ملک میں جو ہمارا کرائم ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادتی کے کیس نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ عوام تحفظ نہیں ہے اس کو کسی بھی طرح سے. اپنے ملک میں رہ کر ہم ایسا لگتا ہے کہ ہمیں عدم تحفظ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کرائم کیوں بڑھتا جا رہا ہے اتنا دن بدن؟ دیکھو ندا, جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا اور جس معاشرے میں اپنے جو اساس ہے ہماری بنیاد دین سے دوری ہوگی, جس معاشرے میں نفسا نفسی آ جائے گی, اخلاقی اقدار پامال ہو جائیں گی, اس معاشرے میں جانور پیدا ہوں گے. وہ انسانوں کی شکل کے جانور ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے کسی بھی جانور سے سب سے زیادہ خوفناک جانور خود انسان. کوئی جانور اس سے زیادہ خوفناک نہیں. جانور بن جائے گا تو اس سے بدترین کیا چیز ہوگی؟ انسان جب جانور بن جائے اس سے خوفناک جانور ہی کوئی نہیں پیدا ہوا, ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ یہ خوفناک جانور پتہ کیوں ہے؟ اسے چیزوں کا استعمال آتا ہے. آپ کو ایک مزے بات بتاؤں, باقی کے جانور خوفناک نہیں ہے, ان کی لمیٹیشن ہے کوئی بھی ایکٹ کرنے کی. وجہ یہ ہے ایک شیر بکری کو کیسے استعمال کرے یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا, اسے اس کو پھاڑ کے کھا سکتا ہے. ایک شیر گھوڑے کو کیسے استعمال کرے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے نا. ایک کوئی بھی جانور کسی دوسرے جانور کا کیسا استعمال کر سکتا ہے اور دیگر جو چیزیں اس کے گرد ہیں ان کا کیسا استعمال کر سکتا ہے, اس کی بالکل ایک سرٹن لمٹ ہے. مثلا چڑیا گھونسلہ بنائے گی, تیلے اکٹھے کر کے صرف گھونسلہ بنا سکتی ہے, اس کی بس وہاں تک سوچ ہے. اور وہ گھونسلہ بھی وہ جب سے چڑیا پیدا ہوئی ہے آج تک اس گھوڑے کا اس گھونسلے کا عموماً ایک ہی ڈیزائن ہے, ایک ہی طرز ہے اور ایک ہی ڈیزائن. یہ نہیں ہے کہ وہ جو آج سے 100 سال پہلے کی چڑیا تھی وہ گھونسلہ ہوتا بناتی تھی اور آج کی جو چڑیا ہے اس نے ملٹی سٹوری بنانا شروع کر دیا. انسان میں جو خوفناک بات یہ ہے کہ اس کو اپنے ارد گرد ہر چیز کا استعمال آتا ہے, اور یہ اس لیے کسی دوسرے جانور سے زیادہ خوفناک ہے اگر یہ جانور بن جائے تو. اور آپ دیکھیں روز کی خبریں, پہلے وہ جو سرکوٹ گجرات جاتے وہ خاتون کے ساتھ ہوا, یہ بھی پرسوں رات کو ہوا ہے. وہ کوئی رکشے پہ جائے تھے دلہن لے کے, اور جس سوسائٹی میں جسٹس نہ ہو, مجرم آزاد پھرتے ہوں, ضمانتیں ہو جاتی ہوں آسانی کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے جرم نہیں کر رکھا اگر اس کو ٹارگٹ بنانا ہے تو وہ آخری حدوں تک اس کو لٹکا دے, لاش لٹکا دے, اور جس کو نہیں پکڑنا ہے وہ اس کی کوئی گرفت نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا ندا کہ جس معاشروں میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرے کم ہی چلتے ہیں. تو ہمارے ہاں جب خوفناک بات ہے تو لوگوں کو ڈر نہیں ہے نا. اور ندا یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو کچھ برا ہے جہاں جہاں برا ہو, ندا میں ایک ہی بات کہوں گا, اس کے سول رسپانسبل وہ لیڈرشپ ہے ہر دور کی جو پاور میں رہی. صحیح. اور اگر وہ کسی کوالٹی کے ہوتے, وہ کوئی ادراک رکھتے ہوتے تو آج یہ معاشرہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا عمران خان کو اس دن خاتون نے پوچھا جی کہ وہ عورت نے خودکشی کر لی بھوک سے, تو کہتا جی میں کیا کروں. اب یہ اسٹریٹ فارورڈنس نہیں ہے, یہ بھونڈا پن ہے. وہی نا, لیکن دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کس منصب پہ بیٹھا ہوں. یہ اس منصب کے تقاضوں پر انتہا درجے کا بھونڈا پن ہے, قابل افسوس ہے.
یہی اس بات کے ہے۔ اوپر ہمیں ماتم اور آپ دکھ ملک کو منانا لیڈ چاہیے. کر رہے ہیں، وزیر اعظم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کچھ، وہ لیکن آپ دیکھیں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں کیا خلفاء کروں؟ راشدین نے کہا کہ اگر کسی دریا کے کنارے کوئی کتا بھی اگر مر گیا تو اس کے وہ جواب دے ہوں گے عمران خان صاحب جو کچھ آپ کے دور میں برا ہو رہا ہے یہ سب کے آپ ذمہ دار ہیں، اور یہ تھوڑی دیر کے منصب کے لیے اپنی آخرت کیوں آپ تباہ کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ جو چند دن آپ وہ بنی گالہ میں باسط وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کتنی قیمت آپ کو اگلے جان بھرنی پڑ جائے گی. صحیح. تو جس شخص کو اپنے منصب کو کے تقاضوں کو پورا کرنا نہ آتا ہو، اس سے انصاف کرنا نہ آتا ہو، اگر اس میں ذرا بھی عقل ہے تو اس کو وہ منصب نہیں لینا چاہیے. بالکل ایسے دنیا ہی ہے. تو تھوڑی سی ہے ندا، یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی. اس کے انجوائے کیے ہوئے کسی بھی منصب کو جہاں بیٹھ کے ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس اختیار کیا ہے، جواب دیں یہ آپ. سوچا ہی نہیں کہ ہمارے یہاں پہ ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں. جو اختیارات انجوائے کرتا رہا وہ تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کی، اللہ کے فضل سے مجھے جواب پکا دہ یقین ہے. ہے اگلے جواب جان دہ اس کی ہے. اتنی لمبی گرفت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں کہتا ہوں لوگ بھاگے جاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں جی جج لگ جائیں. اگر ان کو ذرا ادراک ہو ذرا کہ سا بھی جج ہوگی، کی غلط گرفت کتنی ہے، فیصلہ سنا دیں آپ. میں بتاؤں جی جج کی گرفت ایکچولی دین ہمارا کیا دیتا ہے. جج تو انصاف کوئی کرنا ہے نا زیرو شخص جج سیانہ نہ شخص بنے. کبھی جج جج نہ بننا چاہے. جج کی خواہش نہ کرے کہ میں بتاؤں ندا وہ ریڈی لگا لے، بالکل وہ ایسے ہی ہے. مزدوری کر لے، وہ جج کبھی نہ لگے اگر اس کو یہ پتا ہو کہ جج کی پکڑ کتنی ہے. کتنی پکڑ ہے. آپ ٹھیک ہے. غلط فیصلہ سنا دیں اور گے وہاں پہ چند دن بیٹھ کے اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور ان کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے جج لگا. اپنے منصب کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی ندا ایک مزے بتاؤں، جو بھی کسی منصب کا خواستگار ہو نا وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس منصب پہ پہنچے. بالکل ایسے میں بتاؤں جب بھی کوئی کسی منصب کی خواہش کرے اور اس کے لیے ایفرٹ کرے کہ میں اس منصب پہ پہنچوں، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو اس منصب پہ لگایا جائے. صحیح. وہ اس منصب پہ پہنچنا اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، اس کی شہرت کا ایشو ہوتا ہے، اس کی شناخت کا ایشو ہوتا ہے، اس کے کوئی مادی مفادات جڑے ہوتے ہیں، کوئی اس کی ایگو اسٹیم کا ایشو ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر کے وہ روحانی خواہشات ہوتی ہیں لوگوں پہ حکمرانی کرنے کی. تو سمپل بات ہے کہ جب بھی کوئی کسی منصب کا خواستگار ہونا ندا اس کو وہاں نہیں پہنچنا چاہیے. اور جو لوگ کمپیٹنٹ ہوں اور منصب کے خواستگار نہ ہوں، اللہ ان کو آگے لے آئے تو قومیں راستے پہ چلتی ہیں. ہاں جو اگر 22 سال سے وہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے رہے اور وزیر اعظم بننے کے بعد وہ ویسے ہی سو گئے جیسے وہ جو کچھوے اور خرگوش کی ریس سنی تھی نا، خرگوش صاحب نے دوڑ گئے ایک دفعہ، خرگوش ان سے جیت کے آگے جا کے درخت کے نیچے سو گیا، وہ کچھوے چلتے تھے آگے نکل گیا. یہ 22 صاحب نے 22 سال تو بڑی ایفرٹ کی ہے، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد یہ سو گئے ہیں درخت کے نیچے برگد کے. یہ ان کو دیکھنا نہ چاہیے کہ یہ برگد درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں تو اس کی کتنی باری قیمت یہ بھریں گے اور ہم بھی بحثیت قوم بھر رہے ہیں. اس کو سمجھنا بڑا سخت ضروری ہے. بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے اپنی مصروف میں سے ٹائم نکالا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.